آج دو اہم ایشوز کے اوپر بات کریں گے، اور سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ ہم بات کریں گے کہ امریکی حکومت نے اور امریکی سفارت خانے نے پاکستان تحریک انصاف کی کس رہنما اور کارکن کی حوالگی یا رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے، اور ساتھ آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے کہ پاکستان اور چین کے درمیان پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے۔ اپڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان اور چین دونوں ممالک مشترکہ طور پر اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ دونوں ممالک مل کر ایک جوائنٹ سرویلنس میکینزم لے کر آ رہے ہیں، اور وہ کس لیے پاکستان میں چینی باشندوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی خاطر جو سی پیک منصوبوں پر کام کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کاوشیں کی جائیں گی۔ اس حوالے سے آج ترجمان دفتر خارجہ کی ایک ہفتہ وار بریفنگ میں ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا دونوں ممالک مل کر ایک جوائنٹ میکینزم لے کر آ رہے ہیں تاکہ چینی باشندوں کی اور انجینئرز کی سیکیورٹی کو اور ان کی جو دیگر معاملات ہیں پاکستان میں اس کو یقینی بنایا جا سکے، جس پر ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق یا تردید کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ چینی باشندوں اور انجینئرز کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ احوال کیا ہے اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دونوں ممالک جوائنٹ سرویلنس سسٹم لے کر آ رہے ہیں، اور وہ کیا ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ دونوں ممالک مل کر ان کی سیکیورٹی ایجنسیز اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر اہلکار مل کر پاکستان میں چینی باشندوں اور انجینئرز کی حفاظت کریں گے۔ مگر ایک اس سوال میں وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان کے اوپر تبصرہ کیا گیا ہے، اور اسے کوٹ کر سوال پوچھا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ سے۔ وزیر دفاع کا یہ کہنا تھا کہ دونوں ممالک مل کر ایسا سسٹم لے کر آ رہے ہیں، مگر بعد میں اس کے اوپر ابھی تک بات نہیں کی، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے حال ہی میں جو چین کا دورہ کیا ہے اس میں اس چیز کے اوپر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے، اور وہ کس تناظر میں کی گئی ہے کہ مارچ کے مہینے میں داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی باشندوں کی گاڑی کو بشام یعنی خیبر پختونخوا کی ایک تحصیل ہے شانگلے ضلع کی، اس کے اوپر نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 5 چینی باشندے ہلاک ہوئے تھے اور ایک پاکستانی شہری شہید ہوا تھا، اور ان کی گاڑی پر خودکش حملہ کیا گیا تھا، اور وہ جس گاڑی سے حملہ کیا گیا تھا وہ گاڑی افغانستان سے آئی تھی۔ افغانستان کی سرزمین ان چینی باشندوں کے خلاف حملوں میں استعمال کی گئی تھی، اور ٹی ٹی پی کے جو عناصر تھے وہ اس میں ملوث تھے، اور 10 روز تک پاکستان میں وہ بارودی گاڑی جو تھی وہ رہی اس علاقے میں، جو کہ بعد میں حملے میں ملوث ہوئی، اور پاکستان میں موجود تمام جو ملوث عناصر تھے حملے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، جبکہ افغانستان میں جو دہشت گرد ملوث تھے ان کے خلاف ابھی تک افغان حکومت نے کارروائی نہیں کی، نہ ہی انہوں نے انہیں گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا ہے۔ پاکستان بار بار یہ کہتا چلا آ رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور ان عناصر کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ بتاؤں یہ کہ وہ جو گاڑی تھی 10 روز تک جو پاکستان میں تھی وہ انہی راستوں سے ہو کر آئی تھی، مگر چیک پوسٹ پر چیک نہیں کی گئی تھی۔ اسی طرح جس طرح سمگلنگ کا مال، پیٹرول، ڈیزل، ٹائر، چائے، کپڑا، دیگر چیزیں جو آتی ہیں، یوریا وغیرہ، کھاد، ساری چیزیں جس طرح سے آتی ہیں بغیر چیک ہوئے، اسی طرح یہ گاڑی بھی بغیر چیک ہوئے آئی تھی اور اس کے اوپر حملے میں ملوث تھی۔ اس سے پہلے 2021 میں سی پیک کے اوپر کام کرنے والے داسو ڈیم کے انجینئر کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، اور اس گاڑی میں سوار 9 چینی باشندوں سمیت 13 افراد جو تھے وہ جان کی بازی ہار چکے تھے۔ سی پیک کی 62 ارب ڈالر کی اس وقت پاکستان میں سرمایہ کاری ہے، جس کی حفاظت
کی ذمہ داری جو ہے پاک فوج کے ایک ڈویژن نے اٹھا رکھی ہے، اور اس ڈویژن کی سربراہی جو ہے وہ میجر جنرل لیول کے آفیسر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سی پیک کے حوالے سے ایک پولیس یونٹ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے خیبر پختونخوا میں، اور ایف سی بھی خیبر پختونخوا میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی پر تعینات ہوتی ہے، مامور ہوتی ہے، اور جب بھی چینی باشندہ کوئی بھی پاکستان کی حدود میں ہوائی اڈے پر اترتا ہے تو اس وقت سے لے کر آخر تک ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستانی سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسی پولیس رینجرز ایف سی کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ جوائنٹ سرویلنس میکینزم آتا ہے تو اس کے اثرات یا اس کے فوائد یا نقصانات کیا ہوں گے؟ ظاہر ہے فائدہ چین کو زیادہ ہوگا، ان کی چینی انجینئرز اور باشندوں کی سیکیورٹی سخت ہوگی اور فول پروف ہوگی، مگر اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سن 2009 میں، تو اس وقت بلیک واٹرز کے کافی آپریٹوز پاکستان آئے تھے، انہیں اجازت دی گئی تھی اور کافی کھلی چھوٹ مل گئی تھی، اور کراچی، اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں وہ جتنا کھلم کھلا پھر کر پاکستانی شہریوں کو نشانہ بناتے تھے، اور اس کے بڑا ایک سیکیورٹی چیلنج پاکستان کے لیے بن گیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان کی جو اب اس وقت پاکستان اور چین کا جوائنٹ سرویلنس میکینزم آ رہا ہے، اس سے بھی حالات کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ قدرے پاکستان مخالف نہ ہوں، مگر اگر وہ آتے ہیں، اگر پاکستان اس کے اوپر اتفاق کرتا ہے تو اس کے نتائج بھی سنگین ہو سکتے ہیں، خدا نخواستہ پاکستان کی سیکیورٹی اور سوورینٹی کے لیے۔ تو ابھی تک اس کے اوپر فیصلہ تو نہیں ہوا، مگر یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کے اوپر کافی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ دوسری بات ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ نے پاکستان کی جو پی ٹی آئی کی کارکن ہیں، رہنما کہہ لیں، سابق آرمی چیف جنرل جنجوعہ کی نواسی ہیں، اس کے علاوہ سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ کی صاحبزادی ہیں ختیجہ شاہ۔ ختیجہ شاہ امریکی شہری ہیں۔ 9 مئی کے واقعات یعنی جناح ہاؤس اور کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کے کیسز میں وہ قید رہی ہیں۔ آج کل وہ ضمانت پہ ہیں۔ امریکہ 5 بار کونسلر کی رسائی حاصل کر چکا ہے، ختیجہ شاہ سے ملاقات کر چکا ہے، حکومت پاکستان نے اجازت دی تھی اور 5 بار ملاقات ہوئی ہے۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں امریکی سفیر ڈیوڈ بلوم نے ملاقات دی ہے۔ اب ذرائع کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں امریکی سفیر ڈیوڈ بلوم نے وزیر قانون سے ملاقات کی ہے اور پاکستان کے اعلیٰ حکام سے بھی ملاقات کی ہے، اور اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ ڈاکٹر ختیجہ شاہ کو رہا کیا جائے اور پاسپورٹ کنٹرول لسٹ اور ای سی ایل سے ان کا نام خارج کیا جائے تاکہ وہ امریکہ جا سکیں، مگر پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے، اور ترجمان دفتر خارجہ سے بھی اس بارے میں پوچھا گیا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ختیجہ شاہ جو ہیں وہ امریکی شہری ضرور ہیں، مگر انہوں نے پاکستان میں 9 مئی کے واقعات میں جو جلاؤ گھیراؤ کے کارروائیوں میں ملوث رہی ہیں، ان کے خلاف کیسز اس وقت زیر سماعت ہیں اور انڈر ٹرائل ہونے کی وجہ سے وہ پاکستان میں ہی رہیں گی، اور پاکستانی عدالتیں ان کی قسمت کا فیصلہ کریں گی، اور پاکستان کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کرتا، مگر پاکستان میں جو بھی املاک کو نقصان پہنچائے گا، جو پاکستان کی سیکیورٹی کو، سلامتی کو چیلنج کرے گا، پاکستانی عدالتیں، پاکستانی قوانین حرکت میں آئے گا، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور اہم ترین یہ ڈیولپمنٹ ہے، امریکی سفارتخانے سے اس حوالے سے پوچھا گیا، انہوں نے تصدیق یا تردید کرنے سے انکار کر دیا، تاہم یہ اہم مطالبہ ہے امریکہ کی جانب سے کہ ختیجہ شاہ کو رہا کیا جائے، پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے ان کا نام خارج کیا جائے اور انہیں حوالے کیا جائے۔ لہٰذا یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، اور پاکستان کا 9 مئی کے واقعات میں ملوث کرداروں عناصر کے خلاف چھوٹ دینا یا ریلیکسیشن یا ریلیف دینا، اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر حملہ تھا، اور اس حوالے سے جو بھی کردار ہوں گے انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی، اور جو ملوث نہیں ہوں گے عدالتیں ہی انہیں رہا کریں گی۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔